جزا اللہ عنا محمد وهو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا۔ میں نے دیکھا وہ اپنے سفر کے دوران حتیٰ کہ طواف کے دوران بھی درود پاک پڑھتا رہتا تھا، ہر قدم پر درود پاک پڑھتا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی حدیث یا ایسی کوئی سند یا کوئی عملی شرعی وجہ ہے جس کی بنا پر آپ یہ عمل کرتے ہیں کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے جی ہاں، میں شرعی اور علمی سند کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں سفیان ثوری ہوں، جو کہ عراق والے ہیں۔ اس نوجوان نے پوچھا جو عراق والے ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ یوں شروع کیا کہ میں 1 سال پہلے اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم مجھے کعبہ بیت اللہ کے اندر لے جاؤ تاکہ میں وہاں عبادت کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب تابعین اور صالحین کا دور تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کر کعبے کے اندر داخل کر دیا۔ جب میری والدہ کعبے کے اندر داخل ہوئی تو ان کا پیٹ پھول گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہونے لگی، تقریباً موت کی حالت میں تھیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں بہت پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ یا اللہ میں کیا کروں؟ اپنی والدہ کو کیسے باہر نکالوں گا؟ لوگ باہر طواف کر رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک نورانی چہرے والا شخص داخل ہوا۔ انہوں نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو چہرہ نور سے روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو ان کا پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا اور سوجن بھی ختم ہو گئی۔ جب وہ سب کچھ ٹھیک کر کے میری والدہ کو شفا دے کر جانے لگے تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں جو میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی والدہ کی عادت تھی کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتی تھی۔ وہ اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے اس حالت میں آ گئی تھی۔ مزید کہا کہ اگر وہ اس حالت میں ہی رہ جاتی یا اس حالت میں فوت ہو جاتی تو کثرت درود پاک کا صلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کیا اور وہ شفا یاب ہو گئی۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو میں ایسا کیا عمل کروں اپنی زندگی میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، کوئی قدم نہ اٹھانا اور نہ رکھنا جب تک کہ تم مجھ پر درود پاک نہ بھیج دو۔ اس دن سے میں ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نصیب ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ درود پاک کا پڑھنا بہت فضیلت کا باعث ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر آپ لوگوں سے کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔